رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پورے کمرے میں تاریکی کا راج تھا۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ باہر بارش کا شور اپنے عروج پر تھا اور بجلی کی کڑک ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن تھی کہ پسلیوں کا بند توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ بامشکل ہمت کر کے وہ اٹھی اور لیمپ روشن کر دیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں لیمپ کی مدھم مدھم سی روشنی ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کمرے کی واحد کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ تب یادوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا طوفان اس کی سوچوں میں در آیا۔ آج سے 7 سال پہلے زندگی کتنی خوبصورت، کتنی سہل تھی، مگر آج گزرے ان 7 سالوں کے بعد ہر خوشی سے بچھڑ کر اپنی ہی ذات کا بھار اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آپ میں کس قدر تنہا، بکھری ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وجہ دریافت کرتا، اس کا دکھ بانٹتا، اسے سہارا دیتا۔ زندگی کے کٹھن شب و روز اس سے جڑے ہر سہارے کو آج سے 7 سال پہلے ہی چھن چکے تھے۔ کتنی خوشی بکھری ہوئی تھی اس کی زندگی میں۔ آج سے فقط کچھ ہی سال پہلے جب وہ لاہور سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں واپس لوٹی تھی، من میں خوشیوں کے ڈھیروں سے پھول کھلے تھے۔ اپنے مہربان والدین کا تصور اسے مسرور کر رہا تھا۔ آج اس نے اپنے بابا کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا تھا، اور کہیں نہ کہیں خوشی کا چھوٹا سا دیا اس کے دل میں اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی کا بھی تو جل رہا تھا۔ یہ تو منزل تھی اس کی، اپنی محبت کو پا لینے کی یہی تو شرط تھی جس میں آج اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا تھا۔ وہ ایک شخص کی جس کے نام کے ساتھ وہ ہوش سنبھالتے ہی اپنا نام جڑا ہوا سنتی آئی تھی، وہ جو بے حد امیر کبیر اور وجیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ڈگری ہولڈر بھی تھا، جس کی زندگی کے نہ جانے کتنے سال دیارے غیر میں فقط تعلیم کے حصول کے لیے گزرے تھے، وہ جو اس کے ہر خواب، ہر یاد میں سمایا ہوا تھا۔ اسے پانے کے لیے اگر اسے پولیس رات سے بھی گزرنا پڑتا تو وہ گزر جاتی۔ پھر یہ اعلیٰ تعلیم کا حصول کیا مشکل تھا اس کے لیے۔ اس نے بڑی خوشی سے اپنے والدین سے الگ رہ کر شہر میں کالج میں ایڈمیشن لیا اور خوب محنت کے بعد بالآخر ایم اے اکنامکس کر کے ہی گھر لوٹی۔ مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی ہمیشہ ہی محض وہی کچھ دان نہیں کرتی جو ہم چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ ایسے لمحے، کچھ ایسے حادثات ہماری تقدیر کی جھولی میں پھینک دیتی ہے جو ہم قطعی نہیں چاہتے، مگر ہمارے چاہنے نہ چاہنے پر وہ اپنی دی ہوئی سوغات واپس نہیں لیتی، بلکہ کسی سوتیلی ماں کی طرح چپ چاپ ہمارے آنسوؤں کا تماشا دیکھتی ہے۔ اس سے جس وقت اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس کی محل جیسی شاندار حویلی میں زندگی کیا روپ بدل کر آ چکی ہوگی۔ وہ تو خوش تھی کہ اس نے کڑا وقت بامشکل ہی صحیح مگر کاٹ لیا تھا۔ اپنے ہونے والے مجازی خدا کی شرط پوری کر کے کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو، مگر شاندار حویلی کے گھمبیر سناٹے نے اسے پہلے ہی قدم پر سہما کر رکھ دیا۔ دور دور تک کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب سے بے حد شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ اپنے دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھی تو اچانک نسوانی سسکیوں کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ رونے والی یقیناً اس کی ماں ہی تھی، کیونکہ ان کے علاوہ اس وسیع حویلی میں اور کسی نسوانی وجود کا تصور تک نہ تھا۔ کل 4 ہی تو افراد تھے وہ، دادا جی، بابا، پھر اس کی ممی اور سب سے آخر میں خود وہ، یعنی انشا۔ ماں کی سسکیاں سن کے اس کے شکستہ قدموں میں مزید سستی آ گئی۔ ذہن جیسے کسی ویران گھر کی مانند پل کے پل میں خالی ہو گیا۔ تب کسی کی پاتدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے بابا، میں خوش نہیں رہ سکتا انشا کے ساتھ، نہیں ہے وہ میرے مزاج کی، آخر کیوں آپ لوگ میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ ہوش میں نہ بھی ہوتی تب بھی یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اندر دادا جی کے کمرے میں اس کے بابا نے شاید اپنے برسوں سے طے کی ہوئی نسبت کا بھرم رکھنے کے لیے دھیمے سے کہا تھا، انجشا شہر میں پڑھ رہی ہے بیٹے، ابھی پچھلے دنوں اس کا بی اے کا شاندار رزلٹ آیا ہے، بہت محنت کر رہی ہے وہ، تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بیٹے۔ بہت عاجزانہ سا لہجہ تھا ان کا، مگر اس سنگ دل نے متعلق پرواہ نہیں کی تھی اور بگڑ کر بولا، مجھے شکایت ہے بابا اور ہمیشہ ہوگی، جب میں دل سے اس مجبوری کے بندھن کو مانتا ہی نہیں تو آپ لوگ زبردستی قائل کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے انشا خواہ بی اے کرے یا ایم اے، اس سے یا اس کی تعلیم سے قطعی کوئی غرض نہیں، کیونکہ تعلیم ذہن بدل سکتی ہے مگر ماحول اور انسان کی فطرت نہیں۔
وہ ہمیشہ یہیں رہی ہے، پل بھر کر جوان ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیہات کے اس بیکورڈ ماحول نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہوگا اس پر؟ کیا وہ میرے ساتھ شہر میں میری مرضی کی زندگی بتا سکے گی؟ نیور بابا، کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی سوچ میں، اس کے ہر عمل میں وہی کچھ ہمیشہ جھلکے گا جو اس نے یہاں آپ لوگوں کے بیچ رہ کر سیکھا ہے۔ میں اسے اگر اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے ملواؤں گا تو اسے لاج آئے گی، پارٹیز میں دوپٹے کو سر لینے سے منع کروں گا تو اسے معیوب لگے گا، کیونکہ اس کے اور میرے ماحول میں بہت فرق ہے بابا۔ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے پلیز آپ دانش مندی سے کام لیں اور اس زبردستی کے بندھن کو آج یہیں ختم کریں۔ وہ جس کا تصور اس کی سوچوں کو مہکا دیتا تھا، آج سنگ دلی کی انتہا پر کھڑا مسلسل اپنے زہریلے لفظوں کی سنگ باری کر رہا تھا، اور وہ سن سے دماغ کے ساتھ لڑکتے ہوئے قریبی دیوار کو تھام کر وہیں نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ حالات نے کیسا زبردست تماچا لگایا تھا اس کے منہ پر کہ وہ بلبلا کر رہ گئی، مگر لب سے آہ تک نہ نکل سکی۔ اس روز اسے لگا تھا کہ بس اس کا زندگی سے ناتا شاید یہیں تک کا تھا۔ وہ جس کے لیے اس نے اپنی ہر خوشی، اپنی ہر مرضی، سب کچھ تہیج دیا تھا، آج وہی اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کر رہا تھا۔ برسوں سے جڑا ہوا اپنے نام کے ساتھ اس کا نام الگ کر رہا تھا۔ وہ جس نے اس کے حوالے سے ڈھیروں خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، اس روز انہی ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتے سمیٹتے وہ زخم زخم ہو گئی تھی۔ پھول سے خوشبو چھن جائے تو جینے کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟ اس کا دل بھی تو ایک پھول ہی تھا جو مون کی پیار کی خوشبو سے تر و تازہ تھا، اور اب جب کہ وہ خوشبو ہی چھن گئی تھی تو دل کا کیا؟ یہ پھول کیسے نہ مرجھاتا؟ آنکھیں تھیں کہ لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ اپنے آپ سے بے نیاز رات ختم ہونے تک وہیں کھڑکی میں کھڑی ماضی کی تلخ یادوں میں کھوئی رہی، یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہر طرف اچھی طرح سے پھیل گیا۔ تب قدرے چوک کا وہ کھڑکی سے ہٹتے ہوئے اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ ٹانگیں سن ہو رہی تھیں اور دل کے زخم تھے کہ 7 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود منمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ہر روز خود کو بکھرنے سے بچانے کی کوشش میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر حیرت ہوتی کہ وہ بھلا کیوں جی رہی ہے اور کس کے لیے؟ زندگی میں اب جینے کے لیے بھلا باقی ہی کیا رہ گیا تھا؟ مگر پھر اپنے دادا جی کے بوڑھے وجود کی طرف دیکھتی، اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب والدین کے مردہ چہرے گھومتے تو وہ نئے سرے سے سلگ اٹھتی، رگوں میں خون یوں جوش مارنے لگتا گویا وہ پل میں پوری دنیا کو فنا کر کے رکھ دے گی۔ عرصہ ہوا اس نے اپنی آنکھوں کو پتھر کر لیا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ آخری بار کب ٹوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ہاں، آج سے ٹھیک 7 سال پہلے، جب اس کی بد نصیب آنکھوں نے فقط 3 ماہ کے قلیل عرصے میں اپنے اچھے بھلے مسکراتے والدین کو باری باری لخت کی تاریکیوں میں گم ہوتے دیکھا تھا، تب وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ مگر اس روز کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو پتھر کر لیا تھا کہ اب اسے ایک پتھر بن کر ہی زندہ رہنا تھا۔ تاہم اس روز معمول کی مانند ٹھیک 5 بجے وہ جو ہی آفس سے باہر نکلی، نظر بالکل غیر اختیاری طور پر سامنے کی طرف اٹھ گئی، جہاں ہر روز کی طرح وہ ہینڈسم سا ہوبرو لڑکا اپنی قیمتی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ انشا کا خیال تھا کہ کل کی دو گفتگو کے بعد وہ شاید دوبارہ اسے نظر نہ آئے، مگر اس کا خیال درست ثابت نہ ہو سکا تھا۔ وہ اپنے معمول کی مانند نگاہیں اس کے راستے پر بچھائے خاصی بے قراری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تب وہ نہایت سست قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان لپک کر اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ جی فرمائیے، اب کیا مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ آج اس کا لہجہ کسی قسم کے لطف سے عاری تھا، تب ہی وہ اسے اپنے سامنے پا کر قدرے چٹک پڑی تھی۔ وہ دیکھیے پلیز، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں بس کوئی بات نہیں سننی ہے مجھے آپ کی۔ نوجوان قدرے ممنا کر اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے نہایت سختی سے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات فوراً کاٹ دی اور قدرے ترشی سے بولی، مسٹر عدنان صاحب، میں آپ کو قطع سمجھنا نہیں چاہتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ، اور آج کے بعد اگر آپ مجھے اپنے راستے میں دکھائی دیے تو پھر میں آپ کا جو حال کروں گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، انڈرسٹینڈ؟ عادت کی انگلی قدرے چبا چبا کر اس نے وونٹ انداز میں کہا، تو سامنے کھڑا وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا لڑکا یوں ٹھٹک کر اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی سختی کو دیکھنے لگا گویا عورت کا یہ روپ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہو اسے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں آپ
یہ جو 2-4 आवारा लड़कों को अपने साथ लेकर रंग रंग की लड़कियों पर डोरे डालते हैं ना आप, तो मैं आपकी इन करतूतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे जज्बात से मगलूब दूसरी लड़कियों से ज़रा अलग ही समझें, वगरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी शरीफ वालदैन के सामने आपकी काबिलियत और पारसाई की असलियत खोल कर रख दूँ। ओके? जाते जाते वो अचानक पलटी थी और नहायत सपाट अंदाज में एक मर्तबा फिर कदर दरश्तगी के साथ इसके 14 तबक रोशन करते हुए वो अपने महसूस अंदाज में इत्मीनान के साथ चलती हुई इसकी नज़रों से ओझल हो गई, और वो हज़ारों हसीनाओं के दिल पर राज करने वाला अपनी तमाम तर खूबियों के साथ गुमसुम सा वहीं खड़ा दूर तक उसे जाते देखता रहा। हाशिर भाई की शादी के हंगामे हासी हद तक सर्द पड़ चुके थे। घर में नूरीना भाभी की सूरत में एक प्यारी सी हस्ती का इजाफा हो चुका था, और तमकीन का तमाम वक्त अब उनके साथ गपशप लगाते हुए गुजरता था। कभी वो नूरीना भाभी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ होती तो अशर चुपके से दबे पाँव पीछे से आकर इसकी आंखों पर हाथ रख लेता, और वो पहचान भी लेती तब भी हाथ पीछे नहीं हटाता। नतीजतन वो जिज हो जाया करती। तब वो नूरीना भाभी को आंख मारते हुए खिलखिला कर हंस पड़ता, और फिर जो तमकीन इसके पीछे भागती तो वो इसे पूरे घर का चक्कर लगवा देता, मगर हाथ ना आता। थक हार कर इसको कोसते हुए चुपचाप बैठ जाती। इस रोज़ वो रात देर तक अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, और इसकी शरारतों के बगैर तमकीन का पूरा दिन बेहद बोर गुजर रहा था। रात की किसी पहर वो घर वापस आया था, और शायद यही वजह थी कि सुबह देर तलक सोता रहा। तब नाश्ते के लिए आमना बेगम ने इसे ही अशर को जगाने के लिए ऊपर भेज दिया, क्योंकि हसन मिलाज के मकीन नाश्ता मिलजुल कर करना ही पसंद करते थे। तमकीन ऊपर अशर के कमरे में आई तो वह बेड पर हासा बेतरतीबी के साथ आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। एक पल के लिए तो इसके सोने का अंदाज देखकर वो मुस्कुरा उठी, फिर अगले ही पल उसे आवाज़ दे डाली, मगर वो उसकी आवाज़ सुनकर भी टस से मस ना हुआ। तब तमकीन ने 3-4 बार आवाज़ें लगाईं, मगर अशर ने सुनी अनसुनी कर दी, तो मजबूरन कोफत के मारे कदरे उतार वो फ्रिज की जानिब बढ़ी, और इसमें से ठंडे यख पानी की बोतल निकाल कर पूरी बेखबरी से सोए हुए अशर अहमद पर उलट दी। नतीजतन वो हड़बड़ा कर गोया गहरी नींद से जागा, और सुर्ख सुर्ख आंखें मसलते हुए अपने से कुछ ही फासले पर तमकीन को हंसते हुए देखा तो सर्द आ भर कर रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है निमी, और किसी को नींद से जगाने का ये कौन सा बात अजीब तरीका है? अपने गीले कपड़ों से पानी झाड़ते हुए वह कदे रूठे लहजे में बोला, तो तमकीन ने इसकी हालत जार को देखते हुए खूब लुत्फ़ लिया। जनाब, सोने वाला अगर बंदर हो और उसे इंसानों के तरीके से जागने की आदत ना हो तो मजबूरन हम जैसों को ऐसे ही तरीके अपनाने पड़ते हैं। आंखें नचाकर वो मज़ीद उसे जलाने वाले अंदाज में बोली, तो अशर ने आनन फानन बेड से छलांग लगाई, और एक ही जिस्म में इसके दोनों बाजुओं को काबू करके कदरे जले अंदाज में कहा, मैं बंदर हूँ ना? ठीक है, अब तुम्हारे साथ बंदरों वाला ही सलूक करूँगा। कहने के साथ उसने इसके दोनों बाजू मोड़कर हफीफ सा झटका दिया, तो तमकीन की चीखें निकल गईं। तब अशर ने मुस्कुराकर इसे परे धकेला, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए मुतबस्सिम लहजे में बोला, आइंदा मेरे साथ उलझने में एहतियात करना, ओके? किस कदर तंजिया अंदाज था उसका। तमकीन ने बाजू से हिलाते हुए गुस्से से घूर कर उसे देखा, फिर उसी तरह कटीले लहजे में मरो तुम कहते हुए कमरे से बाहर भाग गई। नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आई और अपने कोर्स की किताबें बेड पर फैलाकर बैठ गई। आशिर भाई की शादी की मसरूफियात और फिर अशर को कंपनी देने की वजह से वो पिछले कई दिनों से अपनी पढ़ाई मिस कर रही थी। इसीलिए रात में जब बिस्तर पर लेटी तो पहले तहिया यही किया कि सुबह हर सूरत में अपनी स्टडी को टाइम देगी। सो इस वक्त किताबों को लेकर बैठ गई कि थोड़ी ही देर में अशर गुनगुनाते हुए इसके कमरे में दाखिल हुआ। हीरियो ते मखनो बहते सारे सोनियो, दिल विच वस्यो मेरे प्यार दे खडोनियो। बस बस प्लीज़ मत गाया करो ऐसे। तुम्हारे ये फटे ढोल जैसी आवाज़ सुन सुनकर मेरे तो कान के कीड़े झड़ने लगते हैं। किताबों में मनहमक तमकीन ने नज़र उठाकर हाथ से भरपूर अंदाज में उसे देखते हुए कदर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तो अशर बिना माइंड किए मज़े से बोला, शुक्र है खुदा का, तुम्हारे गुनाहगार कानों के कीड़े किसी बहाने से तो झड़े तो सही। बाय द वे, ये ढेर सारी किताबें अपने इर्द गिर्द फैलाकर क्या कर रही हैं आप? कहीं दोबारा से केजी में एडमिशन का इरादा तो नहीं? दोनों हाथों का तकिया बनाकर बड़े पुरसुकून अंदाज में वो इससे कदरे फासले पर बेड पर टिक गया, तो तमकीन ने झुंझलाकर किताबें समेटते हुए एक नज़र देखा, फिर मसरूफ़ अंदाज में बोली, मुझे तुम्हारे जैसे उल्टे कारनामे करने का शौक़ नहीं है, लिहाजा बी एड कर रही हूँ। सोचा
सिंपल एमए को कौन पूछता है, लिहाजा साथ में कोई कोर्स वगैरह कर लो। क्या पता कल को तुम मुझे अपने घर और दिल से निकाल दो तो आराम से कहीं जॉब तो कर लूँगी। वैसे पता है शहरी, पापा ने स्टडी में मेरी हेल्प के लिए एक इंतहाई हैंडसम लड़के को ट्विटर रखा है। सच तुम इसे देखो ना तो देखते ही रह जाओगे। अशर को जलाने का कोई मौका इसे मिलता और वह गवा देती, ऐसा तो मुमकिन ही ना था। और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक अशर एक झटके से उठ बैठा, फिर कदरे भरहमी से बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत है इससे मदद लेने की? जो भी मसला हो मुझसे कहो, मैं मर तो नहीं गया। मोहब्बत के मामले में वो यूं ही इमोशनल हो जाता था। तमकीन ने हंसी गहरी निगाहों से उसका तपा तपा सा सुर्ख चेहरा देखा, फिर बेहास्ता हंसते हुए बोली, बस हो गए ना इमोशनल। हालांकि मैं सिर्फ तुम्हें जला रही थी, मगर तुम तो एकदम बुद्धू हो, बुद्धू। इसने नज़रें हटाकर किताबें समेटते हुए कदरे शोही भरे अंदाज में कहा तो अशर उसे घूर कर रह गया। फिर कदरे हफा हफा से अंदाज में बोला, तुम बाखूबी जानती हो निम्मी कि तुम मेरी जान हो, तुम सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हें देखे, तुमसे बात करे या तुम किसी को ऐसी नज़र से देखो, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जान जाती है जब तुम ये कहती हो कि किसी ने तुम्हें नज़र भर के देखा या तुम किसी के करीब हुई। मगर तुम भला मेरी मोहब्बत की शिद्दत को क्या जानो? कभी मेरे दिल को चीर कर तो देखो, मेरे प्यार की गहराइयों को समझो ना। इसकी दीवानगी तमकीन से कभी मुखफ़ी नहीं रह सकी थी, मगर फिर भी कभी कभी इसका दीवानापन इसे खौफज़दा कर देता था और वो अंदर ही अंदर काम कर रह जाती थी कि खुदा कभी इन दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान ना ले, वगरना अशर से कुछ बैद ना था कि वो जान पर खिल जाता। अप्रैल के आखिरी दिन थे और तमकीन दिन रात खूब मेहनत के साथ अपने कमरे में मुकीद असाइनमेंट तकमील कर रही थी, क्योंकि उसे मुकर्ररा डेट शीट से कबल असाइनमेंट जमा करवानी थी। सो हर वक्त उन्हीं की तकमील में मसरूफ़ अमल दिखाई देती और इसकी ये मसरूफियत नटखट से अशर को चिढ़ा कर रख देती। कभी वो इसके साथ लूडो खेलना चाह रहा होता तो कभी बैडमिंटन, कभी उसका लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मूड होता तो कभी ढेर सारी बातें करने का। मगर वो थी कि उसकी बोरियत का एहसास ही नहीं कर रही थी और जवाब में वो इससे शदीद खफा था। इस रोज़ हुदा हुदा करके इसकी असाइनमेंट मुकम्मल हुई तो वो इसे चेक करवाने सर शाहिद इकबाल के घर की तरफ निकल पड़ी। अशर चूँकि नाराज़ था और हाशिर भाई इस वक्त ऑफिस में थे, लिहाजा वो शिजा को साथ लिए अकेली ही घर से निकल पड़ी। तो मैं भी बिल्कुल डफ़र हूँ, कोई काम ठीक से वक्त पर नहीं कर सकती, और एक ये अशर, इसे सिवाय अपनी खुशनुदी के और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं। सारे दिन लाड साहब के आगे पीछे घूमते रहो तब खुश रहेंगे। हम्म, पता नहीं क्या समझता है खुद को। शिजा के साथ तेज तेज चलते हुए वो बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ा रही थी जब एकदम से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के टायर एन इसके टांगों के पास चरचराए और वो उछलकर धड़ाम से नीचे जा गिरी। तब इसके गिरने से हाथ में थामी खूब मेहनत से तैयार की हुई असाइनमेंट भी ज़मीन बोस हो गई और मज़ीद सितम के 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के ठहरे हुए कतले पानी के धब्बे इसकी सारी खूबसूरती हड़प कर गए। तमकीन बामुश्किल अपनी टांग को सहलाती सख्त तहश के आलम में खड़ी हुई और जो ही गाड़ी से एक नहायत डैशिंग सा शख्स बाहर निकला, वो आपे से बाहर होकर इस पे चिल्लाने लगी, मिस्टर XYZ, आप क्या नशा करके गाड़ी चला रहे हैं जो सड़कों पर चलते फिरते दराज का इंसान आपको कीड़े मकोड़े नजर आने लगे? गुस्से की शिद्दत से इसका गुलाब चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। शिजा ने इसका हाथ थामकर इसे रिलैक्स रहने का इशारा किया, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। तभी एक झटके से अपना बाजू इसी गिरफ्त से छुड़ा लिया और कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से इस हैंडसम से नौजवान को देखने लगी जो खासी दिलचस्पी से इसका ये फूला फूला सा सुर्ख चेहरा देख रहा था। कदरे गुलाबी लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट इस वक्त तमकीन को सख्त जहर लग रही थी जब वो पुरसुकून से अंदाज में खोया हुआ, देखिए मोहतरमा, खुदकुशी की दांस्ता तौर पर कोशिश आप कर रही थी और इल्ज़ाम मुझे दे रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तमकीन के चेहरे पर जितना गुस्सा झलक रहा था, मुकाबिल की आंखों में इतनी ही बेनियाजी और ठहराव था। शट अप, खूब जानती हूँ मैं आप जैसे मर्दों को, लड़कियों के मुंह लगने का तो बहाना चाहिए आपको। अपनी गलती का सारा गुस्सा वो इस पर निकाल रही थी। नौजवान ने कदरे हैरानी से आंखें सुकड़ कर उसे बागौर देखा, फिर यूं ही तंजिया सी मुस्कुराहट फैलाकर बोला, अल्लाह रे, खुश फहमी। माइंड यू मैडम, मैं आप जैसी लड़कियों को जूते की नोक पर रखता हूँ, वो भी शायद अपने नाम का एक ही था जो इसके जलाल से मरूब हुआ हो। बस बस, बहुत देखे हैं तुम जैसे। कुछ हो तो पता नहीं क्या करें। हंसी हनूत से कहकर वो आगे बढ़ना ही चाहती थी
کہ نوجوان نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی اور کھنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے ہاتھ سے ریلیکس موڈ میں بولا، ایکسکیوز می، خاکسار کو ارج احمد کہتے ہیں، کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہوں۔ آپ نے یقیناً مجھ جیسے بہت سے ڈیشنگ مرد دیکھے ہوں گے، مگر مائنڈ یو، کوئی ارج احمد نہیں ہوگا، کیونکہ میں آپ جیسی نکچڑی لڑکیوں کو سیدھا کرنا بخوبی جانتا ہوں۔ شٹ اپ! تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ انتہائی تپ کر وہ ایک مرتبہ پھر آپے سے باہر ہو گئی تو مقابل کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جبکہ شزا اس کے پہلو میں کھڑی مسلسل معاملہ رفع دفع کرنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ تب ہی اسے کھرک کر چپ کروا دیا۔ دیکھیں محترمہ، میں عورت کا احترام کرنا اچھی طرح جانتا ہوں، مگر معذرت کے ساتھ آپ جیسی عورتوں کا نہیں۔ واٹ؟ مجھ جیسی کیا؟ میں آپ کو کوئی آوارہ لڑکی نظر آتی ہوں کیا؟ آپ کی جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اس کے تو گویا تلوں پر لگی، سر پر بھجی۔ دیکھیے محترمہ، زیادہ تحش میں آنے کی ضرورت نہیں، غلطی کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ہے، وگرنہ مجھے کوئی شوق نہیں کہ راہ چلتی لڑکیوں سے ٹکراتا پھروں۔ لہٰذا بہتر ہوگا آپ اپنی فضول کی بک بک بند کریں اور گھر کا راستہ ناپیں۔ باصورت دیگر آپ جیسی لڑکیوں سے نپٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت معمولی سا تناؤ آیا تھا اس کے چہرے پر، شاید وہ فضول کی اس بک بک سے اکتا گیا تھا، مگر صدا کی ایموشنل تمکین کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور اس کا گربان جھنجھوڑ کر بولی، کیا آپ جیسی کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، جن عورتوں پر صرف تمہارے نام کی مہر لگی ہے وہی پاک دامن ہے، باقی ہر عورت تمہارے لیے کوئی چلتا پھرتا ایڈ ہے جس کے ساتھ تم کسی بھی طریقے سے پیش آؤ، کچھ بھی سوچو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یاد رکھیے مسٹر ارج احمد صاحب، تم مردوں کی غیرت کی کہانی صرف اتنی سی ہے کہ تم لوگ محض اس عورت کے لیے مرنے مرانے پر تل جاتے ہو جس کی ذات پر کسی نہ کسی حوالے سے تمہارے تعلق کا لیبل لگا ہوتا ہے، مگر ایسی دوسری کوئی بھی عورت جس سے تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے لیے انتہائی پست انداز میں سوچتے ہوئے بہت لطف آتا ہے تمہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے اندر انسانیت بے موت مر گئی ہے، سمجھے تم؟ ہانسی ترشی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ارج احمد کو ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا، پھر شزا کے ساتھ اپنی کیچڑ میں لت پت فائل اٹھا کر آگے بڑھ گئی تو ارج احمد روشن آنکھوں میں ڈھیر تبسم لیے دور تک اسے جاتے دیکھتا رہا۔ یقیناً ایسی کڑکدار لڑکی سے آج پہلی بار اس کا واسطہ پڑا تھا اور اسے یہ ٹکراؤ بہت اچھا بھی لگا تھا۔ تھوڑا آگے آئی تو شزا نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی، کیا ضرورت تھی تمہیں اس ایرے گہرے کو اس قدر سست سنانے کی؟ ایک تو قصور تمہارا اپنا تھا، اوپر سے بات کو بھی تم ہی نے بگاڑ دیا۔ شزا کے ڈانٹنے پر تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی، میں نے بات کو بگاڑ دیا؟ اور وہ تو جیسے انگلی رکھ کے بیٹھا تھا نا ہونٹ پر، اور تم کیوں منہ میں گڑ لے کر بیٹھی تھی؟ دو سنا نہیں سکتی تھی اسے؟ تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہی اس کی اتنی ہمت بڑھی کہ وہ ہم سے بدتمیزی کر سکے۔ وہ کہاں کچھ سننے والی تھی، الٹا اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ اچھا بابا معاف کرو، غلطی ہو گئی، آج تمہارے ساتھ پیدل گھر سے نکلنے کی، پتہ نہیں کب سدھرو گی تم۔ اس کے ڈانٹنے پر شزا ہاتھ سے دل چلے انداز میں بولی، پھر اچانک نظر کیچڑ میں لت پت اسائنمنٹ والی فائل پر پڑی تو افسوس زدہ لہجے میں بولی، یہ اسائنمنٹ تو خراب ہوگی نمی، اب تم کیا کرو گی؟ خودکشی؟ بھرائے ہوئے لہجے میں قدرے جذباتی ہو کر اس نے کہا تو یکدم آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ کتنی محنت سے اس نے دن رات ایک کر کے یہ اسائنمنٹ مکمل کی تھی، یہاں تک کہ اس اسائنمنٹ کو وقت پر جمع کروانے کی کوشش میں وہ اشر کو بھی خفا کر بیٹھی تھی، مگر اسے محنت کا پھل نہ مل سکا اور اس کی ساری محنت مٹی میں مل گئی۔ وہ روتی نہ تو کیا کرتی، اب کیسے فقط 2 ہی دن میں دوبارہ سے تیار کرتی اسے؟ اسی پریشانی میں بے حال وہ رو رہی تھی جب اچانک سامنے سے ارج احمد کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ بڑی ہی دیر میں وہ اپنی شاندار گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل تھا۔